الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے بھائیو دوستو بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطبہ حجت الوداع دیا تھا وہ انسانی حقوق سے کیا ہے بھرا ہوا ہے، یعنی انسانی حقوق کا ایک جامع منشور ہے. یعنی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حج فرمایا اس میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی ایک بڑی تعداد 1 لاکھ سے زیادہ مجمع جو ہے صحابہ کرام کا موجود تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو خطاب کر کے فرمایا، یا ایھا الناس، اے لوگوں، اسمعوا قولی، میری بات سنو، فإنی لا ادری لعلی لا القاکم بعد یومی ھذا، اس لیے کہ شاید پھر ایسا اجتماع ممکن نہ ہو، شاید کہ ایسی مجلس آج کے اس دن کے بعد منعقد نہ ہو، لہذا میں جو باتیں کہہ رہا ہوں تو غور کے ساتھ کیا ہے سنو. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطبے کے اندر ایسی باتیں ارشاد فرمائیں جو قیامت تک کے لیے آنے والی انسانیت کے لیے، امت مسلمہ کے لیے ایک بہترین مشعل راہ ہے. یعنی اگر اس کو اپنایا جائے اور اختیار کیا جائے، جو اہم باتیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی تھی، صحابہ کرام کھڑے ہوئے مجمع ہے، کوئی ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کے کوہان کو پکڑا ہوا ہے، اونٹنی کی لگام کو پکڑا ہوا ہے، اور اونٹنی کا لعاب جو ہے ان کے کندھوں کے درمیان گر رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ایک بات جو ارشاد فرمائی، قرآن کی آیت، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج کے دن میں نے تمہارے لیے اپنا دین مکمل کر لیا اور میں نے اپنی نعمت تمہارے اوپر پوری کر دی اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر لیا. یعنی دین کی جو باتیں تھیں، بنیادی اور اصولی باتیں، وہ سب کی سب میں نے تمہارے لیے بیان کر دی ہیں. یعنی ایسا نہیں ہے کہ آج 1400 سال بعد جیسے بعض لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں نا، بعض گمراہ قسم کے لوگ، اور اپنی ریسرچ اور تحقیق کے مطابق وہ یہ کہتے ہیں کہ دین مکمل نہیں ہوا تھا بلکہ دین ہم مکمل کر رہے ہیں. یعنی آج جو ہم نے سمجھا ہے وہ صحیح بات ہے، جو 1400 سال پہلے صحابہ کرام نے سمجھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ اللہ جو سمجھا، یعنی کہ وہ مکمل دین نہیں تھا بلکہ ہم مکمل دین جو ہے وہ کیا آپ کو بتا رہے ہیں کہ یہ مکمل دین ہے. ایسے لوگ ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھ کے ارشاد فرما دیا کہ دیکھو آج کے دن میں نے تمہارے لیے دین کو کیا کر دیا، مکمل کر دیا. جو اصولی اور بنیادی باتیں ہیں سب قرآن کے اندر آ گئی اور احادیث مبارکہ کے اندر آ گئی ہیں. کوئی نئے مسائل، کوئی نئی چیزیں پیدا ہوں گی تو انہی اصولوں کو دیکھتے ہوئے ہوں گے، انہی اصولوں کو دیکھا جائے گا، قرآن کو دیکھا جائے گا، احادیث کو دیکھا جائے گا کہ اس موقع پر اللہ کے نبی کا، صحابہ کرام کا کیا طرز عمل تھا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطبہ حجت الوداع کے موقع پر ایک اہم بات یہ ارشاد فرمائی کہ دیکھو کسی کو کسی پر کوئی فضیلت نہیں ہے.
یعنی جو بھی مسلمان ہے دنیا کے کسی بھی کونے میں رہنے والا ہے وہ تمہارا بھائی ہے، وہ تمہارا بھائی ہے۔ کوئی رنگ و نسل کا کوئی امتیاز نہیں ہے، گورا اور کالے کا کوئی فرق نہیں ہے، کوئی عربی اور اجمی کو کسی کو فضیلت نہیں ہے۔ فرمایا ان اباکم واحد الا ان ربکم واحد وان اباکم واحد، تمہارا رب بھی ایک ہے، تمہارا باپ بھی ایک ہے۔ اور فرمایا الا لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی، کسی عربی کو کسی اجمی پر یعنی جو غیر عربی ہو اس پر کوئی فضیلت نہیں ہے، اور کسی اجمی کو یعنی غیر عربی کو عربی پر کوئی فضیلت نہیں ہے۔ ولا احمر علی اسود ولا اسود علی احمر، کسی سرخ کو کسی کالے پر کوئی فضیلت نہیں ہے، کسی کالے کو کسی سرخ پر کوئی فضیلت نہیں ہے، الا بالتقوی، ہاں تقوی کے ذریعے سے کسی کا مقام اللہ کے ہاں بلند ہو سکتا ہے، وہ الگ بات ہے، لیکن رنگ و نسل، قومیت، زبانیں، ان کے ذریعے سے ایک دوسرے پر کوئی فضیلت نہیں ہے۔ آج ہمارے ہاں کیا ہے، مختلف زبانوں والے لوگ ہیں نا، مختلف زبانوں والے لوگ ہیں، مختلف برادریاں ہیں، مختلف ذاتیں ہیں، ٹھیک ہے زبانیں مختلف ہوں، ذاتیں مختلف ہوں، لیکن ترجیحات کہ یہ میری برادری کا ہے، یہ میری قوم کا ہے، یہ میرے رنگ و نسل کا ہے، عصبیت اس سے منع کیا گیا۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ بھئی یہ میری برادری کا ہے لہذا اس کو یہ سہولیات ملیں گی، یہ گروہی برادری کا ہے لہذا اس کو کیا ہے یہ سہولیات جو وہ دی جائیں گی، اور آپ اس برادری کے نہیں ہیں لہذا آپ کو یہ سہولیات نہیں دی جائیں گی۔ اس سے منع کیا گیا کہ دیکھو نہیں، یا آپ جو ہے کیا ہے دہلی والے ہیں، دہلی والوں کے لیے یہ سہولیات ہیں لہذا دوسرے پنجابیوں کے لیے سہولیات نہیں ہے، یہ پنجابی ہیں تو لہذا یہ ہماری برادری کا ہے، اور دوسرا پنجابی نہیں ہے لہذا وہ ہماری برادری کا نہیں ہے، اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس سے منع کیا گیا کہ دیکھو یہ تقسیم جو تم نے بنائی ہے یہ اپنی طرف سے بنائی ہے، یعنی رنگ و نسل کی وجہ سے، ذاتوں کی وجہ سے، زبانوں کی وجہ سے ایک کو دوسرے پر ترجیح نہیں ہو سکتی ہے۔ سب کے ساتھ بھلائی کا معاملہ ہو، دنیا کے کسی بھی کونے میں رہنے والا، تم گورے ہو تو وہ کالا اگر ہے تو وہ تمہارا بھائی ہے اگر وہ کلمہ پڑھ رہا ہے، کلمہ پڑھنے والا۔ المؤمن المسلم اخو المسلم، مسلمان جو نا مسلمان کا کیا ہوتا ہے بھائی ہوا کرتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے متوجہ کر کے فرمایا کہ لوگوں یہ بات سن لو اچھی طرح، آج ہمارے یہاں جو انتشار ہے، فتنہ اور فساد ہے، اور آپس میں ناراضگیاں اور ناچاکیاں ہیں، اتفاق اور اتحاد نہیں ہے نا، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم نے مختلف زبانوں کے اندر تقسیم تو ہیں ہم، لیکن ساتھ ساتھ ہم نے ہر چیز جو ہے الگ الگ کر لی ہے۔ ہر برادری، ہر قوم والے، ہر ذات والے، ان کی اپنی ترجیحات ہیں کہ اپنی قوم والوں کو نوازنا، اپنی قوم والوں کے ساتھ خیال رکھنا، اپنی قوم والوں کا کیا ہے خیال کرنا، یہ ساری چیزیں۔ فرمایا کہ نہیں، یہ کوئی فضیلت کی بات نہیں ہے، بلکہ تقویٰ یہ اصل چیز ہے۔ اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف جس میں جتنا زیادہ ہوگا، فرمایا کہ وہ اللہ کے ہاں بلند مرتبہ اس کا مقام ہے، وہ اس کے ہاں اللہ کا کیا ہے بڑا درجہ ہے، یہ اصل چیز ہے۔ اور فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کا مجمع ہے، بہت بڑا خطبہ ہو رہا ہے، بہت اہم باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا بتاؤ تو صحیح کہ آج یہ مہینہ کون سا مہینہ ہے، یہ کو مہینہ کون سا مہینہ ہے؟ صحابہ کرام فرمانے لگے اللہ اور اس کے رسول خوب جانتے ہیں۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہتے ہیں، کچھ دیر خاموش رہے۔ صحابہ کرام سوچنے لگے کہ کہیں اس مہینے کا نام تو بدل نہیں جائے گا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا یہ ذو الحجہ کا مہینہ نہیں ہے؟ صحابہ کرام نے پوچھا، فرمایا جی ہاں یا رسول اللہ یہ ذو الحجہ ہی کا مہینہ ہے۔ آپ نے پوچھا کہ یہ شہر کون سا ہے، یہ شہر کون سا ہے؟ صحابہ کرام نے فرمایا اللہ اور اس کے رسول خوب جانتے ہیں۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے کچھ دیر۔ صحابہ کرام سمجھے کہیں اس شہر کا نام تو بدل نہیں رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا یہ شہر مکہ نہیں ہے؟
یہ شہر مکہ نہیں ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ آج کا دن یہ کون سا دن ہے؟ صحابہ کرام نے فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول خوب جانتے ہیں۔ اللہ کے نبی کچھ دیر خاموش رہے اور پھر فرمایا کہ کیا آج یوم النہر نہیں ہے؟ صحابہ کرام نے فرمایا کہ جی آج یوم النہر ہی ہے۔ اور پھر فرمایا الا سنو ان دماءکم واموالکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا، کہ تمہارے خون، تمہارے مال، یہ سب کے سب حرام ہے تمہارے اوپر، کہ جیسے کہ آج کے اس دن کی حرمت ہے۔ کحرمت یومکم ھذا وشہرکم ھذا بلدکم ھذا، جیسے کہ یہ مہینہ محترم ہے، جیسے کہ یہ شہر کیا ہے، شہر محترم ہے۔ فرمایا کہ اس طرح ایک دوسرے کے مال اور ایک دوسرے کی عزتیں یہ بھی قابل احترام ہے، ایک دوسرے کی عزتیں یہ بھی قابل احترام ہے۔ یعنی سبق دے دیا کہ ایک مسلمان کی عزت بہت بڑی ہے۔ کسی مسلمان کو بیچا اس کی بے عزتی کر دینا، کسی مسلمان کو برا بھلا کہہ دینا، گالم گلوچ کر دینا اور اس کو قتل کر دینا، اس کو تو نقصان پہنچا دینا، فرمایا کہ یہ حرام ہے۔ سن لو، فرمایا کہ ایسے ہی محترم ہے مسلمان کی عزت، مسلمان کی جان، یہ ایسے ہی محترم ہے جیسے کہ یہ مہینہ محترم ہے اور جیسے کہ یہ شہر مکہ یہ محترم ہے۔ فرمایا کہ اس طرح یہ بھی کیا ہے، قابل احترام ہے۔ یعنی یہ بھی حقوق کا کتنا بڑا سبق دے دیا اللہ کے نبی نے کہ دیکھو ایک دوسرے کی کیا ہے، عزتوں کی حفاظت کرو، ایک دوسرے کی جانوں کی کیا کرو، حفاظت کرو۔ تم اس لیے نہیں پیدا کیا گیا دنیا کے اندر کہ تم قتل و غارت گیری کرو، تم اس لیے نہیں بنایا گیا کہ تم لوگوں کی عزتوں کو اچھالو، تم اس لیے نہیں بنایا گیا، بلکہ فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، دنیا میں آئے ہو تو اپنی عبادت کے اندر لو، اور اگر ایسا کرو گے تو گویا کہ تم نے بہت بڑا گناہ کیا، بہت بڑا گناہ کیا کہ ایک مسلمان کی عزت کو اچھالا، ایک مسلمان کی بے عزتی کر دی، ایک مسلمان کی توہین کر دی، یا ایک مسلمان کو کیا ہے، قتل کر دیا۔ فرمایا کہ یہ بہت بڑا گناہ کیا۔ اور زمانے جاہلیت کے اندر سود بھی چلا کرتا تھا نا، یہ سود اس وقت سے زمانہ جاہلیت سے، ایسا نہیں ہے، مختلف شکلیں ہوتی رہی، تبدیلیاں ہوتی رہی، آج بھی سود ہو رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجت الوداع کے موقع پر اعلان فرما دیا، اعلان کر دیا اور بتا دیا ربا الجاہلیت موضوع، کہ جاہلیت کا جو سود ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ختم فرما دیا۔ اور زمانے جاہلیت کے اندر لڑکیوں کو حصہ نہیں دیا کرتے تھے، بہنوں کو، لڑکیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، ان کو میراث کے اندر کوئی حصہ نہیں دیا جاتا تھا، ان کے حق تلفی ہوا کرتی تھی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطبہ حجت الوداع کے موقع پر ایک اہم بات یہ بھی ارشاد فرمائی، ان اللہ قد اعطى كل ذی حق حقه وليس وصیۃ لوارث، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر حق والے کو اس کا حق دے دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر حق والے کو اس کا حق دے دیا ہے، مقرر کر دیا ہے کہ کس کا کتنا حصہ ہے، کس کا کتنا حصہ ہے، کس کو کتنا حصہ ملے گا، وارث کے لیے کوئی وصیت نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر یہ بھی اعلان فرما دیا کہ دیکھو یہ کام بھی نہ کرنا کہ تم لڑکیوں کو حصہ نہ دو، کسی کے حق والے کو اس کا حق نہ دو۔ یہ بھی کتنی اہم باتیں اس خطبہ حجت الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، غور کرنے کی بات ہے۔ اور جو بات ارشاد فرمایا ہے ان کے شروع میں اکثر یہ فرما رہے ہیں یا ایھا الناس، اے لوگوں، یا ایھا الناس، اے لوگوں، الا سن لو۔ الا جو ہوتا ہے نا، الا لفظ عربی کے اندر یہ خبردار کرنے کے لیے آتا ہے، متوجہ کرنے کے لیے آتا ہے، متنبہ کرنے کے لیے آتا ہے کسی کو۔ فرما دیا کہ اے لوگوں، خالی یہ نہیں فرمایا کہ اے میرے صحابہ کرام، بلکہ قیامت تک کی آنے والے سارے لوگوں کے لیے، ساری انسانیت کے لیے، ساری امت مسلمہ کے لیے بتا دیا کہ دیکھو یہ کام کرو، یہ کام نہ کرو۔ اور پھر فرمایا اس موقع پر، حجت الوداع کے موقع پر یہ فرمایا وَمَنِ ادَّعَىٰ إِلَىٰ غَيْرِ أَبِيهِ وَمَنِ انتَمَىٰ إِلَىٰ غَيْرِ مَوَالِيهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ۔ بعض لوگ ہوتے ہیں نا
کہ اپنی ذات کو چھپاتے ہیں، اپنی ذات کو چھپاتے ہیں کہ لوگوں کے سامنے ظاہر نہ ہو۔ کوئی عالی شان ذات اپنی طرح منسوخ کرتے ہیں کہ میرا تعلق فلاں دے ذات سے ہے، میرا تعلق فلاں ذات سے، سید نہیں ہے، سید لے یعنی اپنے آپ کو سید حسین، سید فلاں، سید فلاں، یعنی تاکہ میری کیا ہو، ایک شہرت ہو کہ میرا تعلق خاندان فلاں قبیلے سے ہے، فلاں ذات سے ہے۔ تو ایسے آدمی کے بارے میں فرمایا کہ جو شخص اپنے باپ کے علاوہ کی طرف نسبت کرے، جو ذات اس کی ہے اس کی طرف نہ کرے، یا کوئی آقا اپنے مولا کے علاوہ کسی اور کی طرف نسبت کرے، فرمایا کہ اس کے اوپر اللہ کی بھی لعنت ہے، فرشتوں کی بھی لعنت ہے، اس پر اللہ کی بھی لعنت ہے اور فرشتوں کی بھی کیا ہے، لعنت ہے۔ اللہ رب العزت کی تقسیم ہے، کسی کو پنجابی بنایا، کسی کو اردو اسپیکنگ بنایا، کسی کو جو ہے گروہی بنایا، کسی کو اللہ نے پٹھان بنایا، کسی کو اللہ تعالیٰ نے سندھی بنایا، کسی کو فاروقی بنایا، کوئی سید ہے کوئی غیر سید ہے، تو جو جہاں ہے اسی کی طرف نسبت کرے، جو جہاں ہے اسی کی طرف نسبت کرے۔ ایک اہم پیغام دے دیا کہ دیکھو ایسا نہیں کرنا کہ اپنے باپ کے علاوہ کی طرف نسبت کرو، یعنی جس طرف تمہاری ذات بنتی ہے اسی کی طرف نسبت کرنی ہے، کہیں اور نسبت کرو گے تو فرمایا کہ پھر اللہ کی بھی لعنت ہے اور فرشتوں کی بھی لعنت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اہم بات ارشاد فرمائی، اور اسی طریقے سے خطبہ حجت الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ زمانہ جاہلیت کے اندر جو ہے خواتین کے ساتھ یعنی بیوی کو خادمہ بنا کے رکھا جاتا تھا، اس کے ساتھ یعنی گھر کی نوکرانی جیسا معاملہ کیا جاتا تھا، ان کی حق تلفی ہوا کرتی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا اللہ فی النساء، عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، اور فرمایا کہ تم نے ان کو ایک کلمہ نکاح کے ذریعے سے حاصل کیا ہے، تم نے ان کو ایک کلمہ نکاح کے ذریعے سے حاصل کیا ہے، اور فرمایا کہ ان کی روزی، ان کا کپڑا اور ان کا کھانا پینا، یہ ساری چیزیں یہ تمہارے ذمہ ہیں، ان کا کھانا پینا، ان کا کپڑا وغیرہ یہ تمہارے ذمہ ہیں۔ تو اس سے ایک اہم سبق دے دیا، ایک اہم بات بتا دی کہ دیکھو کمانے کی ذمہ داری مردوں پر ہے، خواتین پر نہیں ہے، عورتوں پر نہیں ہے کمانے کی ذمہ داری۔ ہاں کوئی اور کمانے والا نہیں ہے گھر میں اور عورت اکیلی ہے تو شرعی مجبوری، شریعت کی جو اجازت دی ہے اس اجازت کے ساتھ جو ہے وہ کیا ہے، کوئی کام کرنا چاہے تو کر لے، اس کی اپنی الگ تفصیل ہے۔ لیکن عام حالات کے اندر یہ بتا دیا کہ دیکھو مرد جو ہے وہ اس کو کھلائے گا، اس کے کپڑوں کی ذمہ داری وغیرہ وہ مرد کے کیا ہے ذمہ ہے، یہ ساری چیزیں کیا ہے اس کے ذمہ ہے۔ اور فرمایا کہ دیکھو اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو عورتوں کے بارے میں، یعنی وہ تمہاری نوکرانی نہیں ہے، تمہاری خادمہ کی طرح نہیں ہے وہ، بلکہ اس کے حقوق ہیں، تم نے اس کے حقوق کو کیا کرنا ہے، پورا کرنا ہے، تم نے اس کے حقوق کو کیا کرنا ہے، پورا کرنا ہے۔ آج کل کیا ہوتا ہے نا، گھر میں 10 مرد ہیں اور خواتین کو بھیج رہے ہیں کہ ادھر ادھر گھروں میں جا رہی ہیں، کام کر رہی ہیں، خود گھر میں بیٹھے ہیں مزے سے، عورتوں کو بیٹھا ہوا نوکرانیاں بنی ہوئی ہیں۔ میں نام نہیں لوں گا کہ کہاں ہوتا ہے، کس جگہ ہوتا ہے، بہرحال اس جگہ مرد بیٹھے ہوئے گھر میں اور عورت جو ہے وہ کما رہی ہے، اور کبھی جو ہے وہ جنرل اسٹور کے اندر کھڑی ہوئی ہے، شوپیس کی طرح امتیاز مارکیٹ کے اندر کھڑی ہوئی ہے، یا کہیں اور جو کیا نام ہے بڑے بڑے شاپنگ مالز کے اندر دیکھ لیں کتنی لیڈیز ہیں بھرمار ہیں کھڑی ہوئی ہیں، فیشنیبل، بے پردگی کے گناہ الگ اور اس کے علاوہ جو ہے گناہ الگ، کتنے لوگوں کی یعنی کہ نظروں کی کیا ہے وہ گناہ کی مرتکب ہو رہی ہے۔ تو بتا دیا کہ دیکھو یہ عورت کا کام نہیں ہے کہ وہ بازاروں کے چکر لگائے، یہ عورت کا کام نہیں ہے کہ وہ کیا کرے، بازاروں کے اندر مارکیٹوں کے اندر جا کر یہ چیزیں بیچے، بلکہ بتا دیا کہ مرد کا یہ کام ہے کہ مرد جو کیا کرے گا، یہ وہ دوڑ دھوپ کرے، وہ خود بھی کمائے، اپنے بچوں کی پرورش بھی کرے اور اسی طریقے سے بیوی کو بھی کھلائے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجت الوداع کے موقع پر ایک بات یہ بھی ارشاد فرمائی کہ دیکھو میں ایک چیز چھوڑ کر جا رہا ہوں، اسے تم نے مضبوطی سے پکڑنا ہے، اگر اسے تم مضبوطی سے پکڑو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ وہ کیا چیز ہے؟ فرمایا کتاب اللہ، اللہ کی کتاب ہے۔
ارے قرآن کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے رکھنا ہے۔ آج جو مسلمان پیچھے ہیں، مسلمان پستی کے شکار ہیں اور گمراہیاں ہیں، فتنے ہیں، اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ ہم قرآن سے دور ہو گئے، ہم قرآن کو پڑھتے ہی نہیں ہیں، ہم اس کو سمجھنا تو دور کی بات کہ اللہ اس کے اندر کیا فرما رہے ہیں، اس میں ہمارے لیے کیا ہدایت ہے، ہم پڑھتے ہی نہیں، ہمارے پاس پڑھنے کے لیے وقت ہی نہیں ہے۔ صرف رمضان کے اندر پڑھ لیا، آپ خود اندازہ لگائیے، ہر آدمی اپنے اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھے کہ رمضان کو گزرے ہوئے 2 مہینے، اب تیسرا مہینہ چل رہا ہے، تو کیا ہمارا قرآن سے تعلق ویسا ہی ہے جیسا کہ رمضان کے اندر تھا؟ ویسا نہیں ہوگا۔ وہ سال بعد اٹھے گا قرآن، اس کو دیکھا جائے گا کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے۔ بھائی یہ ایسی کتاب ہے، عظیم الشان کتاب، پڑھنے پر ثواب، 1 حرف پر 10 نیکیاں، اور پھر سمجھنا کہ اس کے اندر کیا ہے، اس کے اندر ہمارے سارے مسائل کا حل ہے۔ آج ہم نے اسی کو چھوڑ رکھا ہے نا، تبھی تو ہماری پریشانیاں ختم نہیں ہو رہی۔ ہم معاشی لحاظ سے بھی کمزور ہیں، ہم دینی لحاظ سے بھی مضبوط نہیں ہیں، ایمانی لحاظ سے بھی وہ مضبوطی نہیں ہے۔ وجہ اس لیے کہ ہم نے قرآن کے اندر پڑھا نہیں، صحابہ کرام کے کیا واقعات تھے، جہاد کے معرکوں کے اندر ذرا پڑھے قرآن کی آیت، سورہ انفال کی، سورہ توبہ کی، جہاد کے کیسے عجیب عجیب واقعات، کیسے کیا ہوا صحابہ کرام کے ساتھ، اور کیسے ان کی ایمانی کیفیت کیا تھی، ایمانی حالت کیا تھی۔ ایمانی حالت تو ایسی تھی، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، مومن تو وہ ہے کہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے نا اور قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں، وجلت قلوبہم، ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں بھائی۔ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ، اللہ کے قرآن سنتے ہیں تو آنکھوں سے آنسو نکل جاتے ہیں۔ ہماری تو یہ کیفیت ہی نہیں ہوتی کبھی، کیونکہ ہم پڑھتے ہی نہیں ہیں قرآن کو، سمجھنا تو دور کی بات ہے۔ اور پھر آخری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمائی، أَلَا لِيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، فرمایا کہ جو موجود ہے، یعنی صحابہ کرام کے 1,00,000 مجمع ہیں، اس سے کچھ زیادہ، فرمایا کہ جو موجود ہیں اور جو نہیں آ سکے تو وہ ان تک پہنچا دیں، تبلیغ کی ذمہ داری لے لیں کہ جو اس وقت موجود ہیں اور جو نہیں آ سکے ان کو کیا کریں، میری بات پہنچا دیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ دیکھو دین کی جو بات تمہیں معلوم ہو اسے دوسروں تک پہنچائیں۔ دین کی کوئی بھی بات صحیح معلوم ہونی چاہیے، دین کی کوئی بھی بات صحیح معلوم ہے تو اسے دوسروں تک پہنچانا، یہ بھی فرمایا کہ یہ کام بھی کرنا ہے۔ دعا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ اس خطبہ حجت الوداع کو صحیح طور پر ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس میں جو مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑا منشور ہے ان کی ہدایت کا، اللہ رب العزت اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔